تاریخوں کے اندر لکھا ہوا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ آج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مل گئے، پاس میں آیا اور آنے کے بعد میں گالیاں بکنا شروع کر دی، الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوان تھے، چاہتے تو اس سے لڑ سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، تو اس نے ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ وہیں پر ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی، اور ایک روایت کے مطابق وہاں پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا، وہاں پتھر کو اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اتنی زور سے مارا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پھٹ گیا، خون نکلنے لگا وہاں سے۔ جب خون نکلنے لگا ابو جہل تو وہاں سے خوش ہو کر گنگناتا ہوا چلا گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی کچھ نہیں کہا۔ آپ اپنے سر کے اوپر یوں ہاتھ لگا کے پہاڑ سے نیچے اترے اور اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ حضرت حمزہ جو نبی کے سگے چچا تھے، ان کی لونڈی اور باندی بکریوں کو اسی پہاڑ کے اوپر چرا رہی تھی، اس نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ شام کے وقت میں جب شکار کھیل کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، اس باندی نے بتایا کہ بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، بڑے بہادر اور پہلوان بنتے ہو، تمہیں کچھ پتا بھی ہے آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے اتنی زور سے پتھر مارا ہے کہ ان کا سر پھٹ گیا ہے۔ حضرت حمزہ بہادر تھے، پہلوان تھے، لیکن اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ بھتیجے کو مارا، بھلے ہی اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اس دور اور اس قبیلے کے رہنے والے تھے کہ جو اپنے جانوروں کی بے عزتی بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ اگر کسی نے اپنے اونٹ کو پہلے پانی پلا دیا اور دوسرے والے کے اونٹ کو پیچھے رہ گیا تو اس بات کے اوپر 40 سال تک وہ لوگ لڑ لیا کرتے تھے۔ اندازہ لگاؤ جو اپنے جانور کی بھی بے عزتی کو برداشت نہ کر سکیں، وہ اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے کسی انسان کی بے عزتی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ حضرت حمزہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگے میرے بھتیجے کو کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے؟ کوئی ہے نہیں کیا اس کا؟ وہ جو کمان پکڑے تھے، جو تیر چلاتے ہیں نا، جو کمان ہوتی ہے وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، اسی کمان کو لے کر نکل گئے کہ کہاں ہے، کہاں یہ ڈھونڈا، ادھر ادھر ڈھونڈا، کہیں نہیں ملا۔ بعد میں پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کے برابر میں اپنے تمام سرداروں کے ساتھ بیٹھ کر گپیں لڑا رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد پہلے تو اس کو برا بھلا کہا، اور اس کے بعد وہی کمان جو ان کے ہاتھ میں تھی اتنی زور سے ابو جہل کے سر پہ ماری کہ اس کا بھی سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اور یہ حضرت حمزہ وہاں سے واپس آئے، سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پہنچے اور کہنے لگے اے میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ لے کے آ رہا ہوں۔ اے میرے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، فرمایا او میرے چچا، اگر میں بھی بدلہ لینے لگوں گا تو دنیا والوں کو معاف کرنے کے طریقے کون سکھائے گا؟ اگر میں بھی بدلہ لینے لگوں گا تو دنیا والوں کو معاف کرنے کے طریقے کون بتائے گا؟ اے میرے چچا، اگر میں بھی بدلہ لینے لگوں تو دنیا والوں کو معاف کرنے کے طریقے کون بتائے گا؟ اے میرے چچا، میں ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا ہوں۔ بھتیجے، کس بات سے تو خوش ہوگا؟ فرمایا اگر اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ فرمایا یہ کون سی بات ہے؟ لے میں ابھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر چچا مسلمان ہو گئے۔ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے کہ اگر ان کے ساتھ میں کوئی برائی کا معاملہ کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کے ساتھ میں برائی نہیں کریں گے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، یہ اس نبی کا اخلاق ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر ہے اتنی طاقت، اتنا صبر، اتنی برداشت ہے ہمارے اندر؟
ایک آدمی کچھ کہہ کے نکل تو جائے ہمارے سامنے سے، مجال کیا ہے اس کی جو مجھ سے اونچی آواز میں بات کر کے چلا جائے؟ یہ ہمارا معاملہ ہے.